نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. احباب ذی وقار، انسان کو جب سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کو تمام مخلوقات پہ فوقیت دی ہے، افضل الخلائق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تب سے اس کے حاصل بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ انسان کو جس بھی نعمت سے نوازتے ہیں، اس نعمت کے ساتھ ساتھ حاسدین کا ہونا یہ بھی ایک لازمی امر ہے، آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے. دنیا میں انسان کے لیے ساری نعمتیں بنائی گئیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو بندے کے ساتھ موت کے وقت بھی ہوتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قبر میں بھی ساتھ جا سکتی ہے، نشر اور حشر میں بھی جنتوں تک اس کا ساتھ دیتی ہے. وہ اسلام اور ایمان کی دولت ہے. جب یہ دولت اتنی بڑی ہے تو اس دولت کے، اس خزانے کے مخالفین اور دشمن اور حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. امت مسلمہ کے پاس صرف فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا کے خزانے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یہ فجر کی 2 رکعتیں دی کس نے ہیں؟ اسلام نے. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اسلام کے مطابق ایک بیٹی کی، بیوی کی، بہو کی، ماں کی تربیت کر دی جائے تو ساری کائنات بیچ کے بھی ایک تربیت یافتہ مسلمان عورت کی قیمت نہیں ہو سکتی. جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے، دنیا قبر نشر حشر کی کمال سیکیورٹی ہے، تحفظ ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ حقیقی ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب صرف وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور میری جنتوں میں بھیج دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس نعمت کو انسان اول کے حوالے کیا، شیطان کا حسد شروع ہوا، مخالفتیں چلتی آئیں. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تلک، بعثت تلک، کفر اور اسلام آپس میں ٹکراتے چلے آئے. بظاہر رب کو ماننے والے تھوڑے رہے،
دنیا کی نظروں میں ان کی ہار تھی، لیکن وہ ہارے نہیں تھے، وہ ہار کے بھی جیتے ہوئے تھے۔ اور یہ میں کئی مواقعوں کے اوپر انشاءاللہ اس واقعے کی، چونکہ بیک گراؤنڈ ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے عنوان دیا گیا ہے، تو اس نعمت کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا، ایمان کا جب پرچار فاران کی چوٹی پہ کیا، جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی، اور اس دعوت کے ہادی اور رہبر کو دنیاوی خوشیاں مہیا کرنے والے آپ کے اس دلی پیغام کے اوپر تبا لک سائر الیوم کہہ بیٹھے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ ایک وقت مکہ میں ایسا بھی آیا کہ جب اکیلی عورت سیدہ سمیہ کے روپ میں حاسدین کے طاقتور ٹولے کے سامنے دیوار بن گئی، دو سرکش اونٹوں سے جسم باندھا گیا، اور نیزہ لے کے جہالت کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، ماں بہن اور بیٹی نام ہی عزت کا ہے، اس کا انگ انگ کیا ایک ایک بال بھی حیا کا متقاضی ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے ان کے جسم کو چیرا گیا یہ میرے کم از کم بیان سے باہر ہے۔ اونٹ مخالف سمت میں دوڑے، جسم چر گیا، جسم کے اوپر گوشت کی ایک ایک پرت نوکیلے پتھروں سے رگڑیں کھا کھا کے ہڈیاں ننگی ہو گئیں، ہڈیاں گھسٹ گھسٹ کے اندر کا گودا بھی پتھروں پہ چپک گیا۔ ظالم کو ترس نہ آیا، حاسد کی حسد کی آگ ختم نہ ہوئی، لیکن سیدہ سمیہ بظاہر ہار کے بھی جیت گئی۔ صبرن یا آل یاسر، یاسر کی امی جان ہے، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یہاں دنیا کی نظر میں تم مارے گئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہار مخالفین کی ہے، جیت تمہاری ہے، کیونکہ جنت تمہیں کو ملنی ہے۔ خبیب سولی پہ چڑھے، حاسدین نے صرف اتنا بولا تھا، چھوڑ دیں گے بس یہ کہے کہ کاش میری جگہ وجود میرے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹکا ہوتا، میرے مرشد اور ہادی، میں بچ جاتا۔ اور جواب یہ آیا تھا، جو ہوتا ہے کر لو، میں تو اتنا بھی نہیں بولوں گا کہ میری جگہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی۔ کربلا اس وقت بھی بپا ہو گیا تھا جب مکہ میں اذیتوں کے پہاڑ شدتوں کے ساتھ توڑے گئے، حتیٰ کہ میرے محبوب کے داماد اور سیدہ رقیہ کو اپنا ہی وطن چھوڑنا پڑا، اور حبشہ کی سرزمین میں جب ماں جی اللہ کو پیاری ہو رہی تھی، بیٹیاں پاس نہ ہوں تو ماؤں کی تدفین آسان نہیں ہوتی۔ حضرات، محبوب کو ہجرت کے رستے اختیار کرنے پڑے۔ بلال کوئلوں پہ لیٹے، آپ سن رہے تھے، سروں میں لٹھیں ماری گئیں، بھیجے فرائی ہو گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، اور دیدے ختم ہو گئے۔ صرف حسد کس بات پہ تھا کہ اسلام ان کے پاس اتنی بڑی دولت۔ حضرات، محبوب ہجرت کر گئے، بدر سج گیا، 313 تھوڑے ہو کے بھی اللہ نے جیت دی۔ بدر سجا، بدر کے بعد احد سجا، 70 شہداء، کٹا ہوا انگ انگ۔ دنیا نے بظاہر یہی کہا کہ مسلمان ہار گئے، لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر ہارے تھے تو 3 دن مکہ والے کم از کم پڑاؤ تو کرتے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ آئیے احزاب پہ۔
جنگ احزاب